اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے اختتام پہ پہنچی اور یہاں پہ آیت سجدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی. ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے. اب ہم بڑھیں گے سورہ الانفال کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. سورہ الانفال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں فلسفہ جہاد کو بیان کیا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی، اس لیے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کافروں کا مال حاصل ہوا، اور اس سورت میں مال غنیمت کا بیان کیا گیا کیونکہ مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا. تو یہاں پر مال غنیمت کے سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں قانون دیا جا رہا ہے، ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسی سچویشن ہی نہیں آئی تھی کہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت پڑے. اور جیسے ہم انفال کہتے ہیں، نفل سے ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی اضافی شے ہوتی ہے، یعنی کہ جنگ میں ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، لیکن یہ ایک اضافی چیز ہے جو وہاں پر حاصل ہو رہی ہے، تو اس کے بھی قانون کی ضرورت تھی. یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی سوال کیا کیا جا رہا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے، ذرا اس پہ غور کریں. سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم اس میں کیا کریں جو مال غنیمت ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں. کس بات پہ ڈسپلن کر لیں؟ کہ جو اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو سب آرڈینیٹ بنا کر نہیں رکھتے، اللہ کے بندے بنا کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھتے، تو پھر کئی باتیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسے کیوں کرنا ہے اور ایسے کیوں نہیں کرنا. اور پھر تقویٰ کی بنیاد پہ تمام فیصلے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جہاں مال آ جاتا ہے نا، وہاں انسان کیا کرتا ہے؟ تعلقات میں خرابی کی طرف چلا جاتا ہے کہ تیرا میرا، مجھے کیا ملنا چاہیے. تو اسی لیے بار بار یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، اپنے ایمان پہ کام کریں، اور وہ کام جب کریں گے تو یہ جو مال غنیمت ہے اس کو بانٹنا، اس کے احکامات سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اب دیکھیں کس قدر خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلے مسائل ہماری زندگی میں ہیں، چیلنجز ہماری زندگی میں ہیں، کس چیزوں کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، تو اصل جو توجہ ہمیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس طرف ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھانا شروع کریں. کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اور یہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک امتحان ہوتا ہے. کچھ لوگ کسی جگہ پہ ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو نیند آ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں ظاہر ہے جب انسان لگاتار، جیسے اب رمضان کے دنوں میں اگر آپ سن رہے ہوں گے تو کبھی کبھی آپ کو تھکن کا احساس ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان توجہ دے رہا ہے اور بیچ میں کوئی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ شروع سے ڈسٹریکٹڈ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پڑھ کے کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ مجھے کیوں کرنا پڑ رہا ہے. تو اس فرق کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں اسی سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھتے ہیں، ہمارے دل ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے مصلحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی.
اس مسلط میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑا کر رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان آیات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جو غزوہ بدر ہیں ان کے تمام واقعات کو ایک دفعہ اچھی طرح پڑھنا ہوگا، سیرت کی کتاب سامنے رکھیں، ان کو پہلے ایک دفعہ پڑھیں اور پھر ان آیات سے ریلیٹ کرتے چلے جائیں، کیونکہ تب ہمیں پوری کیفیت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کیسے تربیت کر رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد قطع کر دے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت دو راستے تھے، ایک یہ تھا کہ جو مشرکین تھے ان کے ساتھ مقابلہ کریں، اور یہ پہلا مارکا تھا، اسی لیے ایک تھوڑا سا ہچکچاہٹ تھی کہ لوگ ہم کم ہیں اور ہم کس طرح سے مقابلہ کریں گے، اور دوسری طرف ان کے پاس ایک تجارتی قافلہ تھا کہ اگر وہ اس کو لے لیتے ہیں تو بہت سارا مال جو ہے ان کے پاس آ جاتا ہے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ فتح یا کامیابی یا مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کامیابی یا فتح دیتا ہے یا انسان کو دل کو ٹھہرا دیتا ہے، یہ جو ہے نا دل کا اطمینان جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے، یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مشرکین کو قتل کرنے سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تلوار میری ہے نہ تیری ہے۔ میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کسی ایسے شخص کو دے دیں جس نے مجھ جیسی محنت نہ کی ہو۔ پھر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور آپ کی طرف سے کہا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اب اس وقت وہ میری نہیں تھی اور اب مجھ کو اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا یہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور دیکھیں کہ ڈسپلن اس وقت جس طرح سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکامات نہیں آئے فیصلہ نہیں کیا، اور جو صحابی تھے انہوں نے بھی مائنڈ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں پہ تو آپ دیکھیں دونوں طرف چیلنجز آ جاتے ہیں، کئی دفعہ سینئر جو ہے وہ فیوریٹزم کر لیتا ہے کہ اچھا چلو اب یہ مانگ رہا ہے، برا لگتا ہے، ہمیں قاعدہ قانون پتہ بھی ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی سینئر منع کر دے اور جونیئر جو ہوتا ہے اس کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعد میں کوئی چیز اس کو دی بھی جائے تو وہ کہتے ہیں اب کیا فائدہ، اب نہیں مجھے چاہیے۔ تو اس پورے ڈسپلن سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اللہ کے قانون کو لاگو کرتا ہے تو اس میں اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے اور اس ڈسپلن کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ابو بکر صدیق نے بات کی تو آپ نے اعراض فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو آپ نے اعراض فرمایا، پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں کسی برق الغماد یعنی ایک جگہ کا نام تھا اس تک گھوڑے دوڑا کر ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو وہاں پہ مہاجرین اور انصار تھے ان کو لے کر شامل کر کے اکٹھا جو ہے وہ اس معاملے کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ پھر ہمیں ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر مقاد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارے پروردگار دونوں جا کر لڑو، بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور مقدار کی اس بات پر آپ بہت خوش ہوئے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں موریل کو ڈاؤن کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، یا یہ کہ اس قسم کی کوئی بات کی جائے کہ ہم کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس وقت جو ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا، اپنے لیڈرز کا کیسے ساتھ دیں گے۔ یعنی اس میں ایک تو لیڈرشپ کی بات ہے، جو لوگ اس جہاد میں شامل ہو رہے ہیں ان کی بات ہے، اور پھر عوام الناس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ساری قوم جو ہے کس طرح سے اپنی فوج کا اور ان بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔
عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے۔ آپ نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ پھیلائے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ آپ نے اس طرح کی دعا کی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دے۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ کافی دیر تک قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی، پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتوں کی جو آیات تھی وہ بھی نازل ہوئیں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے کی تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی۔ وہ سوار کہہ رہا تھا کہ غالباً اس نے اپنے گھوڑے کا نام لے کر کہ آگے بڑھ۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہوا ہے، اس کے ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا ہوا تھا، گویا کسی نے اسے کوڑا مارا ہے، پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ فرمایا، یہ جبرائیل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بدری صحابہ کو مسلمانوں میں کیا مقام دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہمارے ہاں بھی جو فرشتے جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے وہ بھی باقی فرشتوں سے افضل ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر کے دن 2 آدمیوں کو دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے سخت جنگ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے ان کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی اس کے بعد دیکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور آپ اگر ابھی بھی کبھی وہ لوگ جو فوجی ہیں، جو فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ بہت مشکل قسم کے اپنے ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں، اگر کبھی آپ کو اپنے خاندانوں میں موقع ملے ان سے بات کرنے کا تو واقعی بتائیں گے کہ معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کی مدد کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمانی کیفیت کو ہر سچویشن میں بڑھاتا رہے اور اپنی نیت پہ نظر رکھے کہ یہ جو بھی میں معاملات کر رہا ہوں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ 2 باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایڈیشنل مدد جو ہے کس طرح سے آ رہی تھی۔ ایک تو کہ ان پہ اونگ آ گئی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے جیسے آپ سنوز کر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کیلولا کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ جائے تو کیا ہو جاتا ہے، آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ اب نیند کا نانا جو انسان کے لیے زیادہ بڑی ٹینشن بنتا ہے، تو اس قدر ٹینشن والی جو سچویشن تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فریش کر دیا۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی کہ آسمان سے پانی برسا، اور اس کے برسنے سے کیا ہوا کہ جس مقام پہ وہ تھے وہاں کی زمین سخت ہو گئی اور ان کے لیے اس پہ چلنا آسان ہو گیا، اور جس مقام پہ مشرکین تھے وہاں پہ پانی جمع ہوا اور گدلا ہو گیا اور ان کے لیے وہاں پہ اس وجہ سے چلنا زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالنے والا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کو پورا پورا مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی، اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافر کے لیے جہنم کا عذاب ہی مقرر کردہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابلے میں آؤ تو اس سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتے ہوئے یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لیتے ہوئے آئے تو وہ مستثنا ہے، وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جنگ کے موقع پہ بھی ایک جو خاص وارننگ یہاں پہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہاں پہ بالکل اسٹیڈ فاسٹ رکھے، بھاگے نہ وہاں پہ۔ اور بھاگنے کے لیے یا پیچھے ہٹنے کے لیے، ریٹریو کرنے کے لیے 2 سچویشن بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی یہ وار اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے وہاں سے پیچھے جانا ہے پھر کسی اور ڈائریکشن سے آ کر اس پہ اٹیک کرنا ہے،
یا یہ کہ اس وقت سچویشن ایسی آ رہی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں پناہ لینی پڑ رہی ہے، آپ کے پاس آپ کے کمانڈ میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، یا آپ اگر کمانڈ میں ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ کہ بالکل بھاگنا جو ایسے کیا ہوتا ہے، موریل بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور جو دشمن ہوتا ہے وہ اور حاوی آ جاتا ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا، اور اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کنکریوں کی ایک مٹھی زمین سے بھر کر مجھے دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے مٹھی بھر کر دی جس میں کنکریاں بھی تھی اور مٹی بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف وہ مٹی پھینکی جس سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، اور ادھر سے مسلمانوں نے بھی ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک معجزاتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا جس سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، اور تم سن لیتے ہو۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ انفال میں کئی دفعہ آپ ایسے ذکر پڑھیں گے اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ جنگی معاملات جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک تو ویسے ہی ٹینشن ہوتی ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، پھر یہ کہ پورے سب لوگوں کو ایک ویژن پہ، ایک مقصد پہ جو ہے اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، ان کو کسی قسم کی پریشانی سے بچانا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہر انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر ان کے لیے جو بھی وہاں پر انسان ہوتا ہے جو ان کو اس جہاد فی سبیل اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس کی کمانڈ کو فالو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ بے شک بدترین جانور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور وہ روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش دینے کی چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، پھر بار بار آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو، یہ آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تم اس وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کیا بات کی جا رہی ہے کہ جب ہم اپنے تمام معاملات کی بنیاد نہ تقوی پہ نہیں رکھتے، اپنی مرضی سے تمام فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسا وبال آ جاتا ہے، ایسا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے جس میں آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، جس میں نیک لوگ بھی جو ہیں وہ ساتھ بہہ جاتے ہیں، جس میں تمام لوگوں کے لیے ڈسٹرکشن آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ مخصوص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سب لوگوں کو اللہ عز و جل عذاب نہیں دیتا، ہاں اگر باقی لوگ کوئی برائی دیکھیں اور اس کے مٹانے پر قادر ہوں پھر بھی اس کام سے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، یا اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے کوئی عذاب نازل فرما دے گا، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس ٹائم پہ بھی ہمارے علماء لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس ڈیزاسٹر کے پیچھے آپ ضرور دیکھیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم نے ایسے مظالم تو نہیں ڈھائے ہیں، ایسے ظلم تو نہیں کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سب کے لیے جو ہے ایک جولٹ آ گیا ہے۔
اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے اور اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ بار بار آپ دیکھیں کہ تقویٰ کا ذکر آتا ہے، شکر کا ذکر آتا ہے، تو ان باتوں پہ بھی غور کریں۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو اور تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر ایک اور پرنسپل ہے کہ کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ خیانت کس لیول پہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی سوچ میں ہی ہو سکتی ہے، ہم خیانت کر رہے ہوں، پھر یہ کہ جو ہمیں آرڈرز دیے جا رہے ہیں اس میں خیانت کر رہے ہوں، پھر یہ کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس میں خیانت کر رہے ہیں، اس وقت میں خیانت کر رہے ہوں۔ ایک لمبی چیک لسٹ بن سکتی ہے ہمارے پاس کہ کہاں کہاں پر ہم خیانت کرتے ہیں۔ اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ یہاں پر بھی ایک اہم میسج ہے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ جب جو انسان اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا، اپنے مال کو وہاں استعمال کرے گا جہاں کرنا چاہیے، اسی طرح سے جو اپنی اولاد ہے اس کے لیے وہ فیصلے کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر ہوں گے، اس کے مطابق ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے آسانیاں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی، پھر تم اس میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے میں لگ جاؤ گے تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے، مٹیریلزم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو یہاں پہ پھر تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ لیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ دیکھیں کیسا انسان ایک قسم کا جہالت میں بولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہے نا، دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ اگر ریبیل کرتا ہے، گھر میں اپنے والدین کی بات نہیں مانتا، دفتری معاملات میں اگر کوئی شخص جو اپنے باس کی بات نہیں مانتا، یا ٹریفک کے قوانین کی جو پابندی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے جہاں میرا دل چاہے گا، جیسے دل چاہے گا میں گاڑی چلاؤں گا، تو ان تمام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا نقصان اپنا کر لیتا ہے۔ اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں سے آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں امپورٹنٹ فارمولا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی آسانیاں آتی ہیں، اور ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی ہیں۔ ان کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب ان کا عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک تو مسجد حرام سے روکنے کی بات آئی ہے، پھر کیا کہا گیا؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے نزدیک جو ان کی نماز ہے جس کو انہوں نے عبادت کا طریقہ بنایا ہوا ہے، اس میں سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اور ہمارے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اس کو وہ عبادت کا نام دیتے ہیں۔
بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ استغفار کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند احادیث آتی ہیں، جیسے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امان کی چیزیں اتاری ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا، یعنی کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں پریشانی میں ہوں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے استغفار پڑھنی ہے۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی ایک اہم میسج ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بہت سٹرکٹ وارننگ کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ لہٰذا جب لوگ ایسا کر لیں گے تو وہ اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے، سوائے اس کے جو اسلام کا حق ہے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہی ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم ان سے لڑائی موقوف کر دو، ان کے دلوں کا حال اللہ کے سپرد کر دو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی بار بار آپ دیکھیں گے کہ جہاد کا جو صحیح مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور اس کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کے ہو جائے، اور پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ روگردانی کریں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، وہ بہت ہی اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔